جناب ذکر کرتے ہیں بلوچستان کے علاقے مچ میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے کا، جہاں پہ کوئٹہ سے تقریباً 70 کلومیٹر دور ایک کوئلے کی کان میں کام کرنے والے 11 مزدوروں کو ایک دہشت گردی کے افسوسناک واقعے میں جاں بحق کر دیا۔ بالکل شفاعت، یہ جو 11 کارکن تھے یہ ڈیرے میں سوئے ہوئے تھے، رات کو ان کو وہاں سے پہلے اغوا کیا گیا، ان کو یرغمال بنایا گیا اور اس کے بعد ان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس واقعے کی مذمت کی، انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہر طریقے سے اور پوری اسٹیٹ کی مشینری کو بروئے کار لاتے ہوئے کوشش کریں گے کہ جو ملزمان ہیں جنہوں نے یہ تمام تر گھناؤنی کارروائی کی ہے ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے۔ تفتیش ہو رہی ہے، تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ لیاقت شاہوانی جو کہ بلوچستان کے اس وقت ترجمان بھی ہیں وہ موجود ہے۔ لیاقت صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو لیاقت صاحب یہ بتائیے گا کہ جو تفتیش ہو رہی ہے اس حوالے سے کیا پتہ چل پایا، اس حوالے سے کون لوگ ملوث ہو سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیں، تحقیقات جاری ہے، جو بھی اس میں ملوث ہوگا وہ قانون کی گرفت سے جو ہے قطعاً بچ نہیں پائے گا۔ رات کی تاریکی میں یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے اور اس میں 11 غریب مزدور کارکن ہونے جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے۔ جو بھی اس میں ملوث ہوگا وہ جو ہے انصاف کے کٹہرے میں اس کو لایا جائے گا۔ کیا اس سے سیکیورٹی اداروں کی کوئی ایسی وارننگ تھی یا کوئی سیکیورٹی رسک تھا کہ اس طرح سے ان مزدوروں کو شناخت کر کے ان کو اغوا کیا جا سکتا ہے، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، کوئی سیکیورٹی رسک نہیں تھا، خصوصاً 2.5 سالوں میں جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے۔ پاسٹ میں اس طرح اگر واقعات ہوتے بھی رہے ہیں، اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ ٹیررزم کو آلموسٹ بلوچستان سے جو ہے ایکسٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے، لیکن ریسنٹ ایک لہر ہمیں نظر آ رہی ہے بلوچستان میں کہ جس میں ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، ان پہ بھی حملے کیے گئے، ان کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں اور کل رات جو ہے یہ انفارچونیٹ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو پبلک کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی ذمہ داری بلوچستان گورنمنٹ کی ہے۔ بہر صورت ہم اپنے عوام کو سیکیورٹی فراہم کریں گے اور 2.5 سالوں میں جو ایک امن آشتی کا ایک ماحول بلوچستان میں، ایک ایٹماسفیئر بلوچستان گورنمنٹ نے جو کریٹ کیا تھا، ہمارے جو دشمن ممالک ہیں، جو دشمن ہیں ہمارے، وہ عناصر ظاہر ہے ان کو راست نہیں آ رہی بلوچستان میں، یمن وہی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ تاہم انویسٹیگیشن کا عمل جاری ہے، جو بھی اس میں پیش رفت ہوگی ہم میڈیا کو اپڈیٹ کریں گے۔ یہ بتائے گا کہ یہ جو مچ کا افسوسناک واقعہ جو پیش آیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں ایک بار پھر سے جو دہشت گردی کی لہر ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں ہرنئی میں بھی دیکھا تھا، ہم نے مکران ڈویژن میں بھی دیکھا تھا۔ ایک دم ایسی کیا وجہ بنی ہے کہ دوبارہ سے بلوچستان کے حالات خراب ہونے لگ گئے ہیں؟ جب ہم سی پیک پروجیکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، پروجیکٹ کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں اور بلوچستان میں جو ایک ترقی کا ایک عمل وہ جاری ہوتا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے تربت میں آ کے 600 ارب روپے بلوچستان کے جنوبی اضلاع کی ترقی کے لیے انہوں نے وہ پیکج اناؤنس کیا۔ تو یہ جو بلوچستان کی ترقی ہے یہ اس ملک کی ترقی ہے، بلوچستان کی ترقی ہے اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک، کہنے کو تو ہمسایہ ہے لیکن ہمارا ایک دشمن ملک ہے اور اس کو بلوچستان کی ترقی، اس ملک کی ترقی، بلوچستان میں امن ایک آنکھ نہیں پاتا، وہ سازشیں شروع کر دیتا ہے اور اس لہر میں بلا بھارت کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ میں تو یہی کہوں گا، لہذا وہ ملوث ہیں اور سازشیں کرتے رہے، آج بھی یہ سازشیں جاری ہیں، لیکن ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، وہ اس طرح کی کئی ایک سازشوں کو ناکام بناتے رہے ہیں۔ اب بھی ان کی سازشوں کو ہم ناکام بنائیں گے اور جو ان کے پیرول پہ ہے، اس طرح کے واقعات میں ملوث ہے، انہیں جو ہے قانون کے کٹہرے میں، انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ امید کرتے ہیں جانی صاحب کہ آپ جو دعوے کر رہے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں یہ انقریب پورے ہوں۔ آج تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں جو بلوچستان میں یہ انریسٹ اور بدامنی پیدا کر رہے ہیں یہ اریسٹ ہوں اور قانون کے کٹہرے میں عدالتوں میں آئیں۔ مدیہ بیک ٹو بیک ہم دیکھتے ہیں اگر کیا کوئٹہ میں جو وکلا کے جو کمپاؤنڈ میں، ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں جو وکلا کے اوپر خودکش حملہ کیا گیا تھا، اس سے لے کے ہزارہ ٹاؤن بلاسٹ سے لے کے مکران کے ساحلوں پہ ہونے والے دہشت گردی سے لے کے ہر دہشت گردی میں دہشت گرد تو آ رہے ہیں لیکن وہ دہشت گرد پکڑے جائیں اور عدالتوں میں پیش کیے جائیں اور ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے،
देखने की अब ख्वाहिश है। ये बिल्कुल शफात है, और जो फैमिलीज हैं, जो मच की जो फैमिलीज हैं, वो भी अब लोग ये चाहते हैं कि जी हमें एटलीस्ट बताया तो जाए कि कौन है जो कि हमारे ऐसे निहत्ते मासूम लोगों को सरेआम जो है वो कत्ल करके चले जाते हैं. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.